سرکار کا یہ فرماتے ہیں کہ کچھ شخص ایسے ہیں کہ غالباً ترمذی شریف کے حدیث مبارک ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، یعنی روزہ بھی رکھتے ہیں، مشقت بھی برداشت کرتے ہیں، سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں حاصل ہوتا، مطلب صرف بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اپنا گلا مشق کر لیتے ہیں، نہ ان کو نیکیاں ملتی ہیں، نہ ان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے، نہ ہی وہ اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے اعمال سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس کی وجہ روزہ تو رکھ لیا لیکن روزہ رکھنے کے بعد صبح 7 بجے جیسی فجر کی نماز پڑھ کے 6:30 بجے 7 بجے صبح کی ابتدا دل کرتا ہے کہ ہم ٹی وی کھول کے ٹی وی سے صبح کی ابتدا کریں، اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ یار چلیں کوئی اچھی چیز کریں گے، رمضان کا مہینے کوئی ٹرانسمیشن ہی آ رہی ہوگی شاید، تو جو کچھ بھی آ رہا ہو اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو مدنی چینل کی زیارت کیا کریں، 100% اسلامک چینل ہے۔ میں پچھلے دنوں بھی عرض کر رہا تھا ایک جگہ، ایک صاحب نے مجھے سامنے بھی ٹوک دیا، کہا کہ کسی زمانے میں آپ بھی گئے، میں نے کہا میرا جانا ہے کسی عالم دین کا کسی ٹی وی چینل پہ جانا یہ حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، شریعت جو ہے وہ دلیل ہے۔ دلیل کیا چیز ہے؟ شریعت۔ اگر کوئی عالم دین ایسا کرتا ہے تو آپ اس عالم دین سے جا کے پوچھیں، اس سے وجہ دریافت کریں گے، حضرت آپ کس لیے جاتے ہیں؟ اور ابھی برسوں ترسوں کی بات ہے، رات کو ہی میں ایک جگہ عرض کر رہا تھا، ہمارا ایک بڑا معروف ٹی وی چینل ہے، ان لوگوں نے رمضان کے حوالے سے رابطہ کیا، شاید میں نے آپ کو میرے کو سینڈ بھی کیا، دیکھیے گا بھیجا آپ کو میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ، میں نے کہا آپ اپنے پینل کو مجھے ذرا سینڈ کریں، کیا کیا ہے آپ کے ٹی وی چینل کے اوپر؟ اس نے مجھے بھیجا تو 6-7 لڑکیاں تھیں اور 3-4 لڑکے تھے اس کے، تو میں نے اس کو وائس کی، میں نے کہا کہ 3-4 لڑکے بھی ہٹا کے ساری لڑکیاں بھرتی کر لیں آپ، جب آپ کر ہی یہی رہیں کہ 3 لڑکے کس لیے رکھیں آپ نے زبردستی، ساری لڑکیاں کر لیں، جب پھیلائی پہ ہزاری ہے، پر نہیں آپ کو ایسا اسکالر بلا رہا ہوں، میں نے کہا میں بھی تو اسکالر بن کے آپ کو وائس کر رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، پہلے آپ کی تربیت ہوگی تو عوام کی تربیت ہوگی۔ ہم لوگوں نے پچھلے 70 سال میڈیا نے عوام کو کیا سمجھایا کیا سکھایا سب آپ کے سامنے ہے، اور 11 مہینے تک ہم لوگ سب کچھ ہمیں بالکل عقل برقرار رہتی، بالکل صحیح سلامت ہوتا ہے، ہمیں کپڑے سلوانے ہوتے تو ہم لوگ دھوبی کے پاس چلے جاتے ہیں، ایسے ہی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کبھی موچی کے پاس نہیں جاتے ہیں، جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے ہم اس پیشے سے متعلق بندے کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن دین ایک ایسا مسئلہ ہے، ہم لوگ کہتے ہیں ہوٹل پہ بیٹھا ہو بھی کوئی بندے سے دین کا مسئلہ پوچھتے ہیں، نہیں بھائی اس پیشے سے متعلق پوچھو، ائمہ مساجد کس لیے، امام صاحبان کس لیے، فاضل کرام کس لیے، علماء کرام کس لیے، انبیاء کے وارثین ہیں، ان سے آپ پوچھیں آگے کہ آپ کو شریعت کا مسئلہ بتائیں گے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا لعلکم تتقون، جو فرمایا بندہ پرہیزگار بن جائے گا روزہ رکھنے کے بعد۔ اب اگر وہ پرہیزگار نہیں بنتا، اپنے اندر وہ روحانیت محسوس نہیں کرتا، اپنے اندر وہ چینجنگ نہیں پاتا، تو بندہ اپنے اعمال کے اوپر غور کرے کہ آج کے دن میں ایسے کون سا ایسا عمل ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھے روزے کی روحانیت حاصل نہیں ہوئی۔ پچھلے دن ایک وظیفہ بھی چل رہا تھا، وہ کون سا وظیفہ کہا کہ اگر یہ پڑھ لیا جائے تو سارا دن بھوک اور پیاس بھی لگے گی۔ میں نے کہا کیا بات ہے، مدینے والے مصطفیٰ نے بتایا کہ منہ کی پیاس اور جو بھوک لگتی ہے اس سے جو بو ظاہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو مشق سے زیادہ پسند ہے، اور یہ پتہ نہیں کون سے نئے حضرت ہیں جو وظیفہ بتا رہے ہیں کہ بھوک بھی نہ لگے پیاس بھی نہ لگے کچھ بھی نہ ہو۔ تو میں نے کہا ہم نے تو حدیثیں سنی اور ہم نے جو فرامین سنے وہ تو اس کی عظمت کے سنے، اور یہ کوئی نئے وظیفے نکل کے آئے، وظیفہ پڑھنے تو آپ کو بھوک بھی نہیں لگے گی پیاس بھی نہیں لگے گی، چلے ٹوٹ کے تو سمجھ میں آتے ہیں، بندہ الائچیاں دبا لے، مشری کھا لے، کچھ کر لے، لیکن یہ کیا کہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں آپ کو روزہ نہیں لگے گا، وہ بھائی روزہ ہوگا تو لگے گا، تو روزہ رکھیں اور اس طرح رکھیں جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو اگر تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل نہ ہو پھر آپ بات کریں، روزہ رکھیں اس طرح جس طرح مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسا کام کر بیٹھا ہوں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالت روزہ کے ہو، آپ نے فرمایا کہ میرا روزہ سے ٹوٹ گیا، سرکار نے فرمایا 60 روزے رکھو، کتنے؟ 60 روزے۔ اب دیکھیں سیکھنے سکھانے کی بات ہے، تھوڑا سا آپ لوگ ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ کچھ دیر میں انشاءاللہ میں پھر اختتام کر دیں گے۔ کیا فرمایا سرکار نے کتنے روزے رکھو؟ 60 روزے۔ اچھا شریعت کا اصول یہ ہے اگر آپ نے روزہ چھوڑا ہے نا فرض روزہ، آپ نے 60 روزے رکھنے ہیں اور کنٹینیو رکھنے ہیں پورے 60۔ اگر آپ نے 59 بھی رکھے اور 60واں چھوڑ دیا پھر دوبارہ پہلے سے رکھنے پڑیں گے، آپ وہ 59 گئے آپ کو دوبارہ پہلے سے رکھنے پڑیں گے، ٹھیک ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ سرکار نے فرمایا 60 روزے رکھو، اس کی رسول اللہ کمزور ہوں میں 60 روزے کیسے رکھوں، میرے سے تو یہ ایک نہیں ہوگی، آپ 60 کا فرما۔ سرکار نے فرمایا 60 نہیں رکھ سکتے، اچھا ایسا کرو 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 60 مساکین، میں
10-20 کلو کو کھانا نہیں کھلا سکتا. سرکار نے فرمایا اور تمہیں کیا بیان کروں؟ عرض کیا رسول اللہ آپ کے دربار میں آیا کچھ تو ارشاد فرمائیں. فیضان رمضان کے اندر نبی علیہ السنت جی اشرف نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی. صحابی رسول کو سرکار نے فرمایا بیٹھ جائیں، کیونکہ سرکار کے در پہ جو بھی آتا تھا نا، یہاں تک کہ اگر کوئی صبح شادی کے وقت بھی سرکار کے در پہ مانگنے کے لیے آتا تھا، سرکار اس کو واپس نہیں بھیجتے تھے. سرکار فرماتے تھے بیٹھ جائے، وہ بیٹھا رہتا. ایسی کوئی ہدیہ کوئی تحفہ آتا سرکار فرماتے لیے اور گھر جاؤں گا، خود بھی کھا بچوں کو بھی کھلا. یعنی سرکار کی طرف سے کوئی خالی نہیں جایا کرتا. سرکار تو صحابیوں کا بیٹھ گیا. کچھ دیر میں ایک عرابی آیا، کھجوروں کا ٹوکرا لیا. عرض کیا رسول اللہ آپ کے لیے تحفہ ہدیہ قبول فرمائیں. سرکار قبول فرمائیں. کبھی لے لیے سرکار. سرکار نے صحابی کو کہا کہ یہ کھجور لے لو اور مدینے کے اندر جا کے جو مساکین اور غرباء ہیں ان میں تقسیم کرو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. اچھا یہ خیال رکھیے گا کہ یہ صرف سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا. سرکار کی خصوصیت تھی اور سرکار جس کو چاہے ایسا کرم فرما سکتے ہیں. یہ آج کل کے لیے یہ نہیں کہ اگر کسی نے روزہ چھوڑ کے وہ 5 کھجور کے ڈبے لے کے سامنے جو مانگنے والے ان کو پکڑا کے بولے میرے روزے پورے ہو، ایسا نہیں ہے. یہ سرکار کی خصوصیت میں سے بات ہے. سرکار نے فرمایا یہ کھجور کا ٹکڑا لو اور مدینے میں جا کے تقسیم کر دو غرباء و مساکین. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے میں میرے سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں. اب دیکھیں گفتگو کہاں سے شروع ہوئی ہے اور گفتگو کا حسن دیکھیں کیسا ہے. صحابی رسول گفتگو کس سے کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور سرکار کا انداز تکلم ہے کہ سرکار یہ نہیں کہہ رہے کہ یار ہر بار میں جواب دے دیتا ہے یہ ہے نا. حالانکہ امام الانبیاء نبی آخر زمان ہے. صحابہ کرام جب بھی سرکار سے گفتگو کرتے تھے تو سرکار کے قدموں کی طرف دیکھا کرتے تھے. یوں سرکار کی آنکھوں میں یوں کر کے نہیں دیکھتے تھے. اور کئی صحابہ کرام جو فرماتے ہیں ہم نے سرکار کے رخ زیبا کو بہت کم دیکھا، وہ اس وجہ سے یا تو نماز پڑھتے ہیں ہم سرکار کے رخ زیبا کی سائڈ سے زیارت کر لیتے، کہ کبھی آتے ہوئے دیکھتے تو سرکار کی آتے ہوئے ہم زیارت کر لیا کرتے تھے. لیکن جب سرکار کے سامنے بیٹھا کرتے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام ایسے سر جھکا کے بیٹھتے تھے، اگر سر کے اوپر پرندے بھی بیٹھ جائیں تو پتہ نہیں لگتا کہ دیوار پر بیٹھے ہیں کسی سر کے اوپر بیٹھے. یعنی اتنے بالکل چوبند ہو گئے سرکار کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے. صحابی رسول اللہ یا رسول اللہ میرے سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں مدینے میں. پھر آگے بھی سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اگر ایسا ہے تو کھجوروں کا ٹوکرا لے گھر لے کے جا، خود بھی کھا، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلا، یہ تیرا کفارہ ہے، اللہ تعالیٰ روزہ پورا کروا دے گا. دیکھیں سرکار کی خصوصیت کتنی اور سرکار کو اللہ پاک نے اختیارات کیسے عطا فرمایا، سرکار کو کیسے اختیار عطا فرمایا ہے. اور سرکار اگر چاہیں تو پھر بگڑی بنا سکتے ہیں اور سرکار اس چیز پر قادر بھی ہے.